ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ لاہور کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، آپ اہل حدیث محفل نعت اور حمد سے ان لوگوں کے موقف کو اور مسلک کو سن رہے ہیں کہ جن کا اعلان یہ ہے کہ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جس طرح اس کی بوندیں آج آپ کے اوپر برسنے والی ہیں، ایسے ہی آج سے 1450 سال پہلے سے لے کے آج تلک کتاب و سنت کی وہ بوندیں جو وہی لے کے آیا کرتی تھی وہ کل بھی برستی ہیں، آج بھی برستی ہیں، اور دنیا کے اندر زمین کی مثال اپنی اپنی ہے، نصیب اپنا اپنا ہے۔ بنجر زمین اس سے مستفید ہو جائے، صحرا مستفید ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ مزید دلدل بن جائے۔ حضرات، اس وقت ہم اپنے گھر میں نہیں، ماں کے گھٹنے کے ساتھ نہیں، بلکہ مالک کی توفیق کے ساتھ برسر بازار بیٹھے ہیں۔ ذرا جا گلاس پڑھو، مجھے پکڑا دیں، ویسے ہی پکڑا دیں۔ حضرات، کرول والا دیکھ رہا ہے، بازار دیکھ رہا ہے، یہ جگ ہے، کیا کہتے ہیں؟ گلاس پڑھانا جی، ذرا۔ حضرات، کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی توفیق سے دلائل بھی رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جگ بولتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ پانی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ گلاس ہے۔ حضرات، لاہور کا رہنے والا جگ میں اگر پانی ہوگا، گلاس خالی ہوگا، پکڑ کر کے ڈالے گا، پانی جگ سے گلاس میں چلا جائے گا۔ چلا گیا؟ اہل حدیث کا اعلان ہے لوگوں، جس طرح یہ گلاس ایک برتن ہے، مالک نے انسان کو ایک برتن دیا ہے عقل کا، جس طرح گلاس کھلا ہو، جگ میں پانی ہو، گلاس میں پانی آ جاتا ہے، انسان کی عقل کا برتن کھلا ہو، کتاب و سنت کی بوندیں اس کے عقل میں آج بھی آ سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس گلاس کو پانی ہونے کے باوجود لاہور کا رہنے والا اس کے اوپر ہاتھ کو ڈھکنا بنا دے، منہ بند کر دے، اس پہ پانی ڈالنے لگے، ٹیوبل چلا دیے جائیں، ٹوٹیاں کھول دی جائیں، اگر جگ کے اوپر گلاس پہ ڈھکنا ہوگا، پانی نہیں آئے گا۔ اللہ نے تجھے عقل دی ہے، عقل کا برتن دیا ہے، اگر تو نے اس کے اوپر تقلید کا ڈھکنا دے لیا، جمود کے ڈھکنے دے لیے، تعصب کے ڈھکنے دے لیے، یہ کتاب و سنت کی بارش صبح سے لے کے شام تلک تیری قبر کی دیواروں تلک بھی برستی رہے، تیرے عقل کے برتن میں اس کی بوند نہیں جا سکے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے میں انسان ہوں، اللہ نے عقل دی ہے، میرے پاس عقل کا برتن کھلا ہے، پھر بھی اس میں کتاب و سنت نہیں آئی، ہم کہیں گے مولانا، ہم کہیں گے بھائی، ہم کہیں گے بہن، دیکھ کہیں تیری عقل کا برتن کھلا ہونے کے ساتھ الٹا تو نہیں ہو گیا، حالات نے قالب الٹا تو نہیں کر دیا۔ گلاس کھلا ہے لیکن دنیا الٹا کر دیتی ہے، جگ وہی ہے، پانی وہی ہے، سٹیج وہی ہے، مقام وہی ہے، ڈالنے والا وہی ہے، لے برتن بھی وہی ہے، اس میں پانی کیوں نہیں گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اس لیے
کہ یہاں کے رہنے والوں نے برتن کو الٹا کر دیا، اگر ماحول نے، معاشرے نے، قبیلے نے، برادری نے، لوگوں نے، جماعتوں نے، گروہوں نے تیری عقل کا برتن الٹا کر دیا ہے، کتاب و سنت کی بوندیں اس میں نہیں جائیں گی۔ حضرات، اس تمہیدی مثال کے بعد یہ کہنا چاہوں گا، آج میری باتیں مسلک اہل حدیث انشاءاللہ العزیز تیری عقل کے برتن میں آئے گا۔ شرط یہ ہے عقل کے برتن کو چند لمحوں کے لیے کھلا بھی چھوڑ دے اور سیدھا بھی رکھ لے۔ مسلک اہل حدیث کی صداقت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اللہ کی توفیق سے وہ مسلک تیرے گھر کے اندر موجود ہے۔ حضرات، اگر گورمے والے اٹھ کے آپ کے لاہور کے کسی علاقے کی مٹھائی کو اپنی دکان میں رکھ کے اس کو سیل کریں اور بیچیں تو کیا یہ اس دکاندار کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ جناب اتنا نام رکھنے والے، اتنا معیار رکھنے والے، اتنا اپنے آپ کو سمجھنے والے مجبور ہو گئے کہ وہ میری چیز کو لے کے تقسیم کریں؟ لیکن یہاں آج میرے عنوان کا نام رکھ لے کہ زبان انشاءاللہ تیری ہے، عقیدہ میرا ہے۔ کیسے؟ آؤ اس محلے کے اندر اذان فجر ہونے والی ہے، اذان فجر کے وقت کان کھلے رکھنا، ذرا لگا کر کے سننا۔ مسجد تیری ہوگی اور مؤذن تیرا ہوگا، سپیکر تیرا ہوگا، مائک تیرا ہوگا، محلہ تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، رشتہ دار تیرے ہیں، لیکن جب مؤذن اذان دیتے ہوئے پہلا جملہ بولے گا اللہ اکبر، یار نوٹ کر یہ عقیدہ تو کسی وہابی کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تو عربی میں اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، لیکن برسر منبر، برسر بازار لوگوں میں علل اعلان یہ کہنا اردو اور پنجابی میں تیرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ فلاں کرنی والا بڑا نہیں، فلاں بزرگ بڑا نہیں، فلاں جو ہے بڑا نہیں، کتب بڑے نہیں، ابدال بڑے نہیں۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات سب سے بڑی ہے کون ہے؟ ایک اللہ۔ محلہ تیرا ہے، گلی تیری ہے، خطیب تیرا ہے، مؤذن تیرا ہے، عقیدہ میرا ہے۔ اگلے بول سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ بلا رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے محلے والوں اٹھاؤ، وضو کر کے آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے لیے بلا رہا ہوں۔ لیکن پہلے مائنڈ بنا لو، ذہن بنا لو، جس مسجد میں تم آ رہے ہو باہر بے شک لکھا ہوا ہے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی، لیکن کبھی اس کی زبان کا اعلان سننا، اس کی زبان کے اعلان میں اہل حدیث کا عقیدہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کے بھی میری صداقت کہہ رہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، داتا دربار کی مسجد ہوگی، مؤذن تیرا ہوگا، اعلان وہابیوں کے عقیدے کا کر رہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں سنو، داتا کی دربار پہ آنے والوں سنو، اہل حدیث جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی اور در سجدہ کرنے قابل نہیں ہے۔ اذان کو آگے لے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد۔ حضرات، کتاب و سنت کی بوندیں، یہ اللہ کی رحمت کی بوندیں، یہ برکھا مالک کی، یہ عطا اللہ کی ملتی ہے نصیبوں والوں کو۔ آ ذرا دیکھ، اقامت کو لے لے، اذان کو لے لے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، مسجد تیری ہے، مؤذن تیرا ہے، مائک تیرا ہے، محلہ تیرا ہے، پیسے تیرے ہیں، خطیب لانے والا تو ہے،
اور اس کو جو ہے بٹن بھی تیرا ہے، زبان تیری ہے، منہ تیرا ہے، جملے کس کے ہیں؟ ذرا غور کر، عقیدہ کس کا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ محلے والوں سن لو، اس پورے محلے کے لوگ اٹھ کے مسجد میں آئیں، میری گواہی کو نوٹ کریں، میرے عقیدے کو دیکھیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے حق کا پیغام پہنچانے والی ہستی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو صرف ایک ہے، اور کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہاں کوئی کسی امام کا نام لیتا نہیں۔ 1450 سال میں تو لیا نہیں، صبح کی اذان میں کوئی لے لے تو اور بات ہے۔ جو سبق مدینے سے چلا تھا، جو کارواں وہاں سے اٹھا تھا، جو علم وہاں سے بلند ہوا تھا، حضرات جو جملے نکلے تھے، جو دعوت پھیلی تھی، آج لاہور کے اس بازار کے اندر وہ پیغام اہل حدیث دے رہے ہیں۔ گھر تیرا ہے، عقیدہ میرا ہے، اور یاد رکھ یہ اذان تجھے کسی وہابی نے نہیں سکھائی، یہ سازش تو نہیں ہوئی۔ سکھانے والا عالم بھی تیرا، معلم بھی تیرا، مدرسہ تیرا تھا جہاں تو سیکھا تھا، مسجد تیری تھی، حجرہ تیرا تھا، گھر تیرا تھا، بیٹھک تیری تھی، ابو تیرے تھے، امی تیری تھی، خالہ تیری تھی، اور مولوی صاحب آ کے تجھے یہ سکھا رہے تھے بیٹے جب اذان دینا تو کہنا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہابی کا عقیدہ تجھے ایک سنی مولوی کیسے سکھا گیا؟ تو کہتا ہے لڑائی ہے، یہ اور ہیں، آ دیکھ ذرا، تو نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، کیا بولتا ہے؟ جملے کیا ہیں؟ سبحانک اللہ، سبق تیرا ہے، گھر تیرا ہے، نماز تیری ہے، مصلی تیرا ہے، اور چٹائی بھی تیری، اور امام بھی تیرا، مقتدی بھی تیرے، اور اپنے بگانے، یہ سب مل کر کے کیا ماں نے سکھایا تھا پڑھنا؟ ثنا میں محفل حمد ہے، محفل ثنا ہے، ثنا میں کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو بھائیو ذرا، سبحانہ، چھوٹا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، سبحانک اللہم۔ کیا پیغام دیا کہ بچے دیکھ، بے شک گھر بریلوی کا، ماں بریلوی ہے، باپ بریلوی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، استاذ بھی یہی ہے، خطیب بھی یہی ہے، معلم بھی یہی ہے، دائی بھی یہی ہے، تم بھی یہی ہے، لیکن جب ثنا کرنے لگنا، ہاتھ باندھ لینا، ہینڈز اپ ہو جانا، سرنڈر کر لینا، اور پھر کیا کرنا؟ کہہ دینا کہ بھائی سن ذرا، اللہ تو بھی سن، جبریل بھی سنے، فرشتے بھی سنے، دائیں بائیں والے سنے، علل اعلان سنے، اللہ نظر جھکا کے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ میرا اعلان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، ماں نے سبق دیا ہے، باپ نے پڑھایا ہے، مفتی نے سکھایا ہے، معلم نے درس دیا ہے، سبق پڑھ کے آیا ہوں، عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ میرے فرقے پہ نہ جا، میرے عقیدے کو دیکھ، تیری ذات پاک ہے۔ تیری ذات کس چیز سے پاک ہے؟ دیکھ، تیری زبان پہ عقیدہ کس کا؟ اللہ تو پاک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ تو پاک ہے، تیرے ماں باپ کوئی نہیں، اللہ تو پاک ہے، تیری اولاد کوئی نہیں، اللہ تو پاک ہے، تیرا ساتھی کوئی نہیں، اللہ تو پاک ہے، تیرا پارٹنر کوئی نہیں۔ جب مسجد میں آیا تو سبحانک اللہ، جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر میرا بھائی کہے کہ یہ بھی کرنے والا، وہ بھی کرنے والا، یہ بھی حاجت روا، وہ بھی مشکل کشا، پھر میں کیوں نہ کہہ دوں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ جو تو عربی میں کہتا ہے پنجابی میں بول دے، جو تو عربی میں بولتا ہے اردو میں کہہ دے، جو تو اللہ کے گھر میں ہے ویسا اپنے گھر میں بن جا، جو رب کے گھر کے اندر کہتا ہے وہ اللہ کے گھر کے باہر بازار میں بھی بول دے۔ پھر دیکھ کہ دنیا تجھ کو کیا کہتی ہے، تیرے میرے میں پھر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، صرف پنجابی اور عربی کا فرق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ میں یہاں کھڑا ہوں، نماز میں ہوں، امام آگے ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں و بحمدک، باپ دیا ہے، تعریف تیری ہے، و بحمدک، عزت ملی ہے، تعریف تیری ہے، اللہ جوانی دی ہے، تو نے دی ہے، تعریف تیرے لیے، اللہ رزق ملا ہے، تو نے دیا ہے،
तारीफ तेरे लिए। अल्लाह आल औलाद मिली है, तूने दी है। वबिहम्दी का तारीफ तेरी है। अल्लाह वली को वली बनाया, विलायत तूने दी है। वबिहम्दी का तारीफ तेरी है। अल्लाह नबी को नबूवत मिली है, नबूवत तूने दी है। वबिहम्दी का तारीफ तेरी है। इतनी बात जो मस्जिद में कह रहा है भाई, उसको बाहर भी बोल दे, जो अरबी में कह रहा है उसको पंजाबी में भी बोल दे, फिर देख कौन फैसला करेगी कि मसलक अहले हदीस क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अहले हदीस। हजरत आगे बढ़ते हैं। अम्मी जी ने सबक सिखाया, नमाज सिखाने वाली माँ थी, तेरे अब्बू थे। अम्मी का सबक याद कर, तुझे अब्बू का सबक याद करवा दूं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन। भूले हुए सबक को याद कराना मोमिनों के लिए फायदा मंद होता है। तेरे खतीब का सबक, तेरे अल्लामा का सबक, तेरी मस्जिद का सबक, तेरे दर्स का सबक, तेरे मदरसे का सबक, तेरे इदारे का सबक, तेरे मुअल्लिम का सबक, तेरे अपने घर का सबक। वबिहम्दी का के बाद क्या पढ़ाया था मौलाना ने? व तबारक अस्मुका। अल्लाह हाथ बंधे हुए, नजरें झुकी हुई, मालिक घर तेरा है, वजूद मेरा है, अता तेरी है, जुबान मेरी है, तूने कुव्वत गोयाई दी है, मैं बोल रहा हूं, सबक मेरे उस्ताद का है। व तबारक अस्मुका। मालिक जब भी दुनिया में कोई जरूरत पड़ी, मेरी जुबान पे तेरा बाबरकत नाम आएगा। तबारका, काफ में अल्लाह ने नुक्ता भी रखा नहीं, तेरे उस्ताद ने भी नुक्ता रखा नहीं। कोई ये ना कह दे कि नुक्ते के अंदर भी नुक्ता है, नुक्ते की शराकत है। तबारक अस्मुका, अल्लाह नाम तेरा लूंगा। और मस्जिद के अंदर मेरे भाई नाम अल्लाह का, तबारक अस्मुका। मस्जिद के बाहर निकल के झूले लाल दे खुशियां गम टाल। कौन है ये? दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। आज अपने अम्मी अब्बू का सबक याद कर ले। मैं अपना सबक नहीं देता, तू बिगड़ जाएगा। तू कहता है ये कहां से ले आए, कोई नया ले आए। 1450 साल पहले जो सबक मदीने से चला था, मदीने से चलता चलता लाहौर पहुंचा, तेरे माँ बाप अबाऊ अजदाद के पास आया, उन्होंने याद किया है, तेरे अंदर मुंतकिल कर गए हैं। उसको याद कर। व तबारक अस्मुका, अल्लाह नाम सिर्फ तेरा। मुश्किल पड़े तो नाम तेरा, खुशी आए तो नाम तेरा, हाजत पड़े तो नाम तेरा, अल्लाह जरूरत पड़े तो नाम तेरा, गिर जाऊं तो नाम तेरा, उठ जाऊं तो नाम तेरा, अजमत मिले तो नाम तेरा, अल्लाह उरूज मिले तो नाम तेरा। बाहर निकल के ये झंडा किसने लगाया है? गाजी अब्बास तेरे नाम की आस, ये अल्लाह का नाम है। अंदर कौन? जलीखा की तरह अंदर में तेरियां तेरियां, और बाहर निकल के बदल गई। अल्लाह के घर में अल्लाह में तेरा, तू मेरा, तू बड़ा, तू पाक है, शरीफ कोई नहीं, जरूरत पड़ेगी नाम तेरा लूंगा। और बाहर जब निकलता है तो फिर ये नाम किसका ले रहा है? या अली मदद कौन कह रहा है? तू दो रंगी छोड़ के एक रंग होना जरा। आज जो अरबी में कह रहा है उर्दू में बोलना जरा। जो अल्लाह के घर के अंदर कह रहा है उसको जरा बाहर तो लिख। आपने सीने पे बैनर लगा, बहुत बड़ा करके अपने मसलक का नाम लिख, पीछे भी बैनर लगा, बहुत बड़ा नाम लिख। लेकिन जो मस्जिद में नमाज में कह रहा है, वो बाजार में दुकानों पे रहने वाले भाइयों को एक दिन तो बोल दे, ये कह ना दें कि जनाब वहाबियों का जलसा सुन के वहाबी हो गया है। नमाज तेरी, सना तेरी, जुमले तूने याद किए। व तबारक अस्मुका व तआला। ये वहाबी ने तो नहीं पढ़ा है किसी ने, शायद तेरे घर में ट्यूटर कोई हो। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, बच्चा भी तेरा, जहन भी तेरा, घर भी तेरा, और रिश्ता भी तेरा,
استاد تیرا, پڑھانے والا تیرا, تنخواہ تیری, روپے تیرے, محنت تیری, کام تیرا, وقت تیرا, لیکن کیا پڑھ رہا ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ. اللہ میں کہہ رہا ہوں, باہر کو نہ دیکھ, میرے اندر کو دیکھ, ظاہر کو نہ دیکھ, میرے باطن کو دیکھ, میری پنجابی کو نہ دیکھ, میری عربی کو دیکھ, میرے اردو کو نہ دیکھ, میری عربی کو دیکھ. اللہ میں اپنے گھر میں کیا کہتا ہوں نہ دیکھ, تیرے گھر میں تو آ کے کہہ رہا ہوں نا, وہی جو وہابی کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ. دنیا میں کوئی اور بڑی جد, بڑی بزرگی, بڑی ذات, بڑی جو ہے گدی کوئی اور ہے ہی نہیں. کوئی کرنے والا نہیں, کوئی کتب نہیں, کوئی ابدال نہیں, کوئی وڈیرا نہیں, کوئی اونچا نہیں, کوئی عالی نہیں, کوئی امجاد کے قابل نہیں. وَتَعَالَى جَدُّكَ. اللہ سب سے اونچا تو ہے. مسجد میں کہہ رہا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ, باہر نکل کے کہتا ہے اے شاہ شمس تبریز ہونی دی رحمت ہے کہ اج ملتان بچیا ہے. اے بابیاں دی وجہ تو اج اسمان رکیا, نہیں تے چھت ڈگ گئی ہوندی. اندر وَتَعَالَى جَدُّكَ, جملے تیرے غور کر, زبان تیری, لیکن جب ساحل سمندر پہ کھڑا ہوتا ہے, کلفٹن پہ لہریں اور بحریں دیکھتا ہے, سمندر کی روانی دیکھتا ہے, شام کا وقت ہوتا ہے, سورج کے غروب ہونے کے نظارے لیتا ہے, پھر بابا جی کی دربار کی طرف منہ کر کے کہتا ہے جناب اے تہاڈیاں مہربانیاں نے تسی سمندر ڈکیا ہے, نہیں تے کدوں دا کراچی ڈوب گیا ہوندا. وَتَعَالَى جَدُّكَ, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. حضرات آگے کیا پڑھا, ماں باپ نے کیا پڑھایا؟ سبحانک اللہ پڑھ لیا, وَبِحَمْدِکَ کا پڑھ لیا, وَتَبَارَکَ اسْمُکَ کا پڑھ لیا, وَتَعَالَى جَدُّکَ کا پڑھ لیا, وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ. اللہ جو میں نے اذان میں کہا تھا میرے ابو نے سکھایا تھا, میرے استاد نے سکھایا تھا, جو میں نے اقامت میں کہا تھا وہ میرے گھر کا سبق تھا. اللہ جو میں نماز میں کہہ رہا ہوں یہ بھی وہی ہے, وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. کل کائنات میں گھوم لیا جائے, لائے نفی جنس ہے, اللہ کسی اور کے در پہ جھکا نہیں جا سکتا. حضرات وقت ظہر کی نماز کا ہے, لاہور داتا دربار میں مسجد کے اندر اذان ہوئی, دینے والے نے کہا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اقامت ہوئی, اس وقت بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ, وہاں اذان میں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ, اور جب ثنا ہوئی ولا الہ غیرک, لیکن جب سلام پھیر کے سلام کرنے گیا تو پھر کیا ماتھا کہاں ٹیک دیا؟ مسجد میں کہہ رہا ہے اللہ در تیرا ہوگا, سر میرا ہوگا, میرا سر تیرے در کے علاوہ جھک سکتا ہی نہیں. وہ دیکھ یہ بولنے والا کون ہے, وہابی تو نہیں ہے, لیکن دیکھ اس کی زبان پہ عقیدہ کس کا ہے. اللہ پوری دنیا کے دروازے آ جائیں, تیرے در کے علاوہ میرا سر کہیں نہیں جھکے گا. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں, تجھ کو بلاتے ہیں, بھائی اپنے بولوں پہ غور کر لے, جملوں پہ توجہ کر لے, اپنی حمد کو دیکھ لے, اللہ کی ثنا کو دیکھ لے, ماں باپ کے سبق کو دیکھ لے, قاری کے درس کو دیکھ لے, اپنے اپنے جو ہے جن چیزوں کو پڑھا ہے آج تک حفظ کیا ہے, جن جملوں کو بولا ہے انہی بولوں پہ غور کر لے. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. اندر جو ہے ولا الہ غیرک, باہر ایک ایک در کے اوپر میزار پہ جا کے کبھی تیرے در, کبھی میرے در, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. تیرا قیام ہے, نماز ہے, کھڑا ہوا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تجھے اللہ نے امام دیا ہے, تو نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, لیکن امام پڑھ رہا ہے, امام تیرا ہے, کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, زبان تیری ہے, عقیدہ اہل حدیث کا ہے, الرحمن الرحیم زبان تیری ہے, عقیدہ اہل حدیث کا ہے, مالک یوم الدین زبان تیری ہے, عقیدہ اہل حدیث کا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان تیری ہے, عقیدہ اہل حدیث کا ہے. اللہ مدد کی ضرورت پڑے گی, ایاک نعبد عبادت کی ضرورت پڑے گی, سر جھکانے لگوں گا, اللہ تجھ کو منانے لگوں گا, تیرے سامنے آنے لگوں گا, اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی, اور تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی نہیں پھیلاؤں گا. فجر کی نماز میں پڑھا ہوا ایاک نستعین, پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہے کوئی اختلاف, ہے کوئی جھگڑا, ہے کوئی رولا, ہے کوئی پھڈا,
ہے کوئی الگ نقطوں کا فرق, کوئی زبروں زیروں شدوں مدوں کا فرق؟ کوئی فرق نہیں. سبق تیرا بھی وہی ہے, سبق میرا بھی وہی ہے, قول تیرا بھی وہی ہے, قول میرا بھی وہی ہے. فرق اتنا ہے کہ تو قول بولنے کے بعد فیل نہیں کرتا, وہاں بھی جو بولتا ہے وہ تولتا بھی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نماز میں اللہ مدد صرف تجھی سے. صبح نماز پڑھ کے دکان کھولی, جھاڑو دینے لگا, بٹن دبایا اور وہی جو کہہ رہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, لگا لی قوالی, بھر دو جھولی میری یا محمد. کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یہ ہماری دعوت ہے, یہ ہمارا پیغام ہے. ہم تیرے دشمن نہیں, ہم تو تجھے تیرے ماں باپ کا بھولا ہوا, یاد کروایا ہوا سبق جو تو بھول گیا ہے وہ یاد کروا رہے ہیں. اور یاد رکھ, جب بھی آسمان سے کوا اڑ کے گزرے, تیری چھت سے گزرے, لاہور سے گزرے, کسی گلی سے گزرے, محلے سے گزرے, وہ تجھے شرم دلا رہا ہوتا ہے. او دیکھ, مجھے کہتا ہے کالا کوا کاں 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 کرتا رہتا ہے, میں نے کاں 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 کی, لیکن میں اللہ کے در کے علاوہ کسی کے در پہ نہیں گیا. دانا دیتا ہے وہ, دنکا دیتا ہے وہ, چوگ دیتا ہے وہ, آل دیتا ہے وہ, اولاد دیتا ہے وہ, رزق دیتا ہے وہ, بارش دیتا ہے وہ, گرمی دیتا ہے وہ, سردی دیتا ہے وہ, چھاؤں دیتا ہے وہ, سایہ دیتا ہے وہ. کسی کوے کو کسی غیر کے در پہ جھکا ہوا نہیں دیکھا, لیکن زمین کے کوے تجھے میں مسجد میں کا سبحانہ کا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد وایاک نستعین. اوے کا تو نے بھی کیا, لیکن تجھ سے بہتر تو وہ کالا کوا نکلا کہ وہ کا کر کے ایک رب کے در کو نہیں بھولا. تو کا کر کے رب کے در کے علاوہ ہزاروں در بنا کے بیٹھ گیا. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. حضرات, ہماری یہ دعوت مالک کی توفیق کے ساتھ وہ ہے, جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے ہم اپنی طرف سے کچھ لے کر کے نہیں آئے, تیرے گھر کا ماحول. اگر میرے گھر میں دال پکی ہو وہ بری ہے, تیرے گھر میں وہی پکی ہو وہ اچھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تول رکھ, تیرے پاس بھی سبحانہ کا, میرے پاس بھی سبحانہ کا, تیرے پاس بھی وبحمدی کا, میرے پاس بھی وبحمدی کا, تیرے پاس بھی وتبارک اسمو کا, میرے پاس بھی وتبارک اسمو کا, تیرے پاس بھی وتعالی جدو کا, میرے پاس بھی وتعالی جدو کا, تیرے پاس بھی ولا الہ غیرک, میرے پاس بھی ولا الہ غیرک, تیرے پاس بھی ایاک نعبد, میرے پاس بھی ایاک نعبد, تیرے پاس بھی وایاک نستعین, میرے پاس بھی وایاک نستعین. تو قیام سے حالت بدلا, رکوع میں کوڈا ہوا, اللہ نے کہا بندے ذرا پیغام دے, ابو کا سبق بھول تو نہیں گیا, کھڑا تھا تو ٹھیک ہے تو ہی تو, لیکن اب حالت بدلی ہے تو کہیں نظریہ تو نہیں بدلا, حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں, کہیں خیال تو نہیں بدلا. کہتا ہے اللہ نہیں, سبحان ربی العظیم, میرے ابو امی نے وہی سبق جو قیام میں سکھایا تھا یہاں بھی دیا ہے. اللہ پاک ہے, شریک کوئی نہیں, اللہ واحد ہے, شریک کوئی نہیں, اللہ یکتا ہے, شریک کوئی نہیں, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, ربی العظیم. اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو, یہ کھڑا ہوا رکوع سے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں, کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اسی مسجد میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے سن لیا, یقیناً اللہ نے سن لیا. عشاء کے بعد اسی مسجد میں کانفرنس ہوتی ہے تو سٹیج پہ مولانا کہتے ہیں اللہ ساڈی سندا نہیں, بزرگاں دی موڑدا نہیں. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. نماز میں سمیع اللہ, کوئی اور نہیں, اللہ نے سن لیا. اب کہہ رہا ہے ہماری سنتا نہیں, بزرگوں کی موڑتا نہیں. حضرات سجدے میں گیا, اللہ نے کہا اپنے ماتھے کو ٹیک, اللہ ٹیک لیا. گھٹنے لگا, اللہ لگا دیے. پاؤں ٹیک,
फेंक दिए, हाथों को जमीन पे रख दिया, अपने माथे और पेशानी को रगड़, अल्लाह रगड़ दी, अब बोल इस हालत में भी तेरा अकीदा बदला तो नहीं? कहता है नहीं अल्लाह, सुबहान रब्बियल आला, देख सजदा तेरा इस वक्त और जुबान तेरी है, अकीदा वही है जिसकी दावत तुझको अहले हदीस देता है। बंदे अल्लाह को वहदहू ला शरीक जान, अल्लाह को एक अकेला जान, उसको साजियों से पाक जान, रिश्तेदारियों से पाक जान और बाकियों की शिराकतों से पाक जान। सुबहान रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू सिखा गए थे, बाकी सब नीचे, तू सबसे आला। इसके बाद धरना दिया, धरना, बड़े बड़े धरने देते हो, तशहुद में बैठा धरना दिया। अल्लाह बोलते हैं, पूछते हैं बंदे अब अकीदा बयान कर, तेरी हालत बदली है, ख्याल बदल तो नहीं गया? कहता है अल्लाह नहीं, मेरे अम्मी अब्बू का सबक है अत्तहियातु लिल्लाह, यही दावत हम देते हैं कि मेरी सारी की सारी कौली इबादतें अल्लाह तेरे लिए, जुबान से जुमला निकले तो तेरे लिए, सना निकले तो तेरे लिए, हमद निकले तो तेरे लिए, बोल निकले तो तेरे लिए, कौल निकले तो तेरे लिए, हरफ निकले तो तेरे लिए, अल्लाह जुमले निकले तो तेरे लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, अल्लाह मेरी बदनी इबादत भी तेरे लिए, मेरा क़याम तेरे लिए। लेकिन ये किसके सामने खड़ा हुआ है? इधर क्या कह रहा है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, अल्लाह मेरा रुकू तेरे लिए, मेरे सजदे तेरे लिए, मेरा तशहुद तेरे लिए, मेरी इबादत तेरे लिए, मेरी रियाजत तेरे लिए, मेरा एक एक फेल तेरे लिए। और उसके बाद वत्तय्यिबात, अल्लाह मेरा दीनार तेरे लिए, मेरा दिरहम तेरे लिए, मेरा डॉलर तेरे लिए, मेरा रुपया तेरे लिए, जो माल मिलेगा तेरे लिए। लेकिन गाड़ी रोकता है, साइड में गले में डाल के बाबा जी को सलाम करके जाता है, तो अड्डी नजर नजर मौला नियाज़े हुसैन, अंदर नमाज में धरने में अल्लाह मेरा माल तेरे लिए। अब ये किसके लिए है? दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, देख नमाज तेरी है, अकीदा अहले हदीस का है, कितनी प्यारी बात है। क्या कह रहा है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। आगे क्या सिखाया अम्मी अब्बू ने? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अल्लाह मेरे अकीदे को नोट कर, वक़्त का नबी है, पैगंबर है, हादी है, रहबर है, रहनुमा है, मुस्तफा है, मुक्तदा है, पेशवा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह उन पे सलामती भेज, वो तेरी सलामती के मोहताज है, सलामतियां तू उतारता है, ज़रूरत मुस्तफा को पड़ती है। कहा कि नहीं कहा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सिखाया कि नहीं सिखाया? बोला कि नहीं बोला? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह मेरा अकीदा ये है, तेरी रहमतों का मोहताज तेरा नबी है, रहमतें तू देता है, रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा बनता है। बनाता कौन है? अल्लाह तू बनाता है। व बरकातुहु, अल्लाह मेरा ये भी अकीदा है कि जो बरकतें हैं तू उतारता है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत है, उन पे बरकतें उतार, उन पे रहमतें उतार, अल्लाह उन पे सलामतियां उतार, अमन व ईमान को उतार। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उसके बाद अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम सब भी सलामतियों में तेरे मोहताज है, तू देता है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह मेरी जुबान इसको नोट कर, मेरे अकीदे को देख, मेरा अकीदा ये है, इस दुनिया के जितने बड़े हैं, जितने वडेरे हैं, जितने वली हैं, जितने नेक हैं, जितने साले हैं, जितने मुत्तकी हैं, जितने परहेजगार हैं, जितने औलियाउल्लाह हैं, जितने अक्ताब हैं, अल्लाह वो भी तेरे मोहताज है। व अला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, अल्लाह उनको भी तू रहमत दे। हजरात ये सबक हमने नहीं पढ़ाया था, तेरे घर का सबक है, इसको जरा याद कर और इसको कभी पढ़ और फिर आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या उतार, क्या उतार? रहमतें उतार।
ہے محتاج کے نہیں، اتاری کس پہ جاتی ہیں؟ اللہ تو اتارنے والا اور ہے، جس پہ اترتی ہیں وہ اور ہے۔ اللہ میں مانگ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تو نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم درود بھیجو، تم سلام بھیجو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہمیں سکھائیے کیسے بھیجے، کہا تم نہیں بھیج سکتے، تم اللہ کو کہو اللہم صلی، اللہ تو بھیج، اللہ تو اتار، یہ کام تیرا ہے۔ ہم دعا کرنے والے، ہم مانگنے والے، ہم جھولیاں پھیلانے والے، تو اتارنے والا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہ آل محمد بھی محتاج تیری ہے، تیری رحمتوں کی، مسجد میں تیری رحمتوں کی محتاج میں مانگ رہا ہوں۔ باہر نکلے تو لی خمستن اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ مجھے پنج تن پاک کا سہارا ہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی، جناب فاطمہ اور حسن و حسین۔ اندر کہہ رہا ہے اللہ وہ تیرے محتاج، وہ ضرورت مند، تو اتارنے والا، تو دینے والا، تو داتا ہے، تو مشکل کشا ہے، تو جھولیاں بھرنے والا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ جس طرح تو نے جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور ان کی آل کو دیا، اللہ حمد تیرے لیے، مجد تیرے لیے۔ اللہم بارک علی محمد، اللہ باری برکتوں کی آئی ہے تو میں پھر جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں۔ میرے امی ابو نے سکھایا تھا برکتیں اللہ دیتا ہے، دعا کر دے اللہ برکتیں اتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، عالم رسول پہ، جس طرح تو نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر اور جناب ان کی آل پر اتاری۔ مجدیں تیرے لیے اللہ، بزرگیاں تیرے لیے اور حمد تیرے لیے۔ پھر پڑھا تو نے کیا پڑھا؟ ربنا آتینا فی الدنیا، سبق تو نے خود سیکھا، کسی سے سیکھا۔ ماں باپ کا سبق یاد کریں، اور ماں باپ کا سبق کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا آتینا، کس سے مانگ بیٹے؟ درود پڑھ لیا ہے، قیام کر لیا ہے، حمدیں کر لی ہیں، فاتحہ پڑھ لی ہے، آمین کہہ لی ہے، اس کے بعد سورت ملا لی ہے، رکوع کر لیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، سجدے میں گر گیا ہے، دھرنا مار لیا ہے، پھر درود پڑھ لیے ہیں۔ اب دعا کر قبولیت کے لمحے تو کس سے مانگ؟ کسی اور کا نام آیا؟ 1400 سال گزر گئے تیری نماز میں، ربنا، کس کا نام؟ یہی میری دعوت ہے ربنا، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے ربنا۔ حضرات جب ہم بلائیں تو پھر تو بگڑتا کیوں ہے؟ ہم تجھے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ذرا توجہ کر دوست، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور کیوں نہ کہہ دوں، یوں ہی لوگوں کے شوشوں پہ دور رہے، یار یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ جو تو پڑھ رہا ہے اسی کا ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، جو تو عربی میں کہہ رہا ہوتا ہے ہم پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، جو تو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوتا ہے ہم وہ بازاروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہہ دوں، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو۔ کیوں تقلید کے بھنور میں عمر یا گنوائی، کیوں تقلید کے بھنور میں عمر یا گنوائی؟ ہماری دعوت کیا ہے؟ اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو۔ کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو۔ بھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، بھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو۔ رہے حنفی مالکی، بنے حنبلی شافعی، مسلک حق کتاب و سنت اپنا کر تو دیکھو۔ وما توفیقی الا باللہ۔